آج ہم پہلی جماعت کے ایک سبق کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ جی ہاں، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب کوئی بچہ پڑھنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہوتا ہے۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی سادہ سی آواز سے۔ سمجھے کہ یہ زبان کا ایک بنیادی سب سے چھوٹا حصہ ہے، پھر اس میں ایک اور آواز آ کر جڑ جاتی ہے۔ اور ہاں، ایک نئے سیکھنے والے کے ذہن میں یہ دونوں آوازیں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور آخر میں آتی ہے ایک تیسری آواز، اور پھر جیسے کوئی جادو ہوتا ہے، یہ تینوں الگ الگ آوازیں اچانک مل کر ایک مطلب بنا دیتی ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ فارمولا بہت سیدھا سادہ لگتا ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے دماغ کا وہ کون سا پیچیدہ نظام کام کر رہا ہے جو اس جادو کو ممکن بناتا ہے۔ اچھا، تو چلیں اب ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آخر یہ آوازوں کا ملاپ یعنی ساؤنڈ بلینڈنگ ہے کیا چیز؟ تو دیکھیں، سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ صرف الفاظ رٹنا نہیں، بلکہ یہ تو زبان کے پورے ڈھانچے کو، اس کے کوڈ کو سمجھنے اور اس سے ڈی کوڈ کرنے کا نام ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بظاہر اتنی آسان سی مہارت لگتی ہے، اسے سکھانے کے لیے آخر کون سے دلچسپ اور کارآمد طریقے استعمال کیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان آوازوں کو بچوں کی جانی پہچانی روزمرہ کی چیزوں سے جوڑا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، BAT سے بیٹ، اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ بے معنی آوازیں ایک دم سے بامانی بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اگلا قدم، گیمیفیکیشن، یعنی پورے عمل کو ایک کھیل کی شکل دے دینا۔ اور یہ صرف مزے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کھیل میں ہی دماغ کے اندر وہ راستے بنتے اور مضبوط ہوتے ہیں جو پڑھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اور پھر آخر میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالوں سے یہ چیک کیا جاتا ہے، یہ پکا کیا جاتا ہے کہ آوازوں اور ان کے حروف کے بیچ کا جو تعلق ہے وہ دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ گیا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو شروع میں اتنی سوچ سمجھ کر کی جانے والی کوشش ہے، یہ آخر ایک خودکار یعنی آٹومیٹک عادت میں کیسے بدلتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ پہلا اصول بہت سادہ ہے، شروع میں آہستہ چلیں۔ رفتار سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہر قدم درست ہو۔ جب درستگی آ جائے تب آتی ہے رفتار کی باری، اور یہی رفتار وہ چابی ہے جو روانی سے پڑھنے اور پھر پڑھے ہوئے کو گہرائی سے سمجھنے کا دروازہ کھولتی ہے۔ اور سب سے اہم قدم وہ یہ ہے کہ کلاس روم میں سیکھی گئی اس مہارت کو اصل زندگی سے جوڑا جائے۔ بتایا جائے کہ یہی وہ آوازیں ہیں جنہیں ہم ہر روز بولنے، پڑھنے اور لکھنے میں استعمال کرتے ہیں۔ تبھی تو سیکھنے کا ایک مقصد سمجھ آتا ہے۔ اچھا، تو اب ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر سوچتے ہیں۔ صرف یہ ایک بنیادی مہارت سیکھ لینے کے آخر کتنے گہرے اور دور رس اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی غور کیا ہے کہ یہ آوازیں اصل میں ہماری روزمرہ کی گفتگو کا ہی تو حصہ ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو کتابوں میں لکھے الفاظ اور ہماری بولی جانے والی زبان کے بیچ کے پل کو دکھاتا ہے۔ یہ مہارت، یہ ساؤنڈ بلینڈنگ دراصل ایک پل ہے، ایک ایسا پل جو کاغذ پر بنی بے جان علامتوں کو زندہ کہانیوں اور گہرے خیالات سے جوڑ دیتا ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ کاٹ سے کیٹ تک کا یہ جو چھوٹا سا ذہنی سفر ہے نا، یہی وہ پہلا سب سے اہم قدم ہے جو آگے چل کر تاریخ، سائنس، آرٹ، غرض انسان کے جمع کیے ہوئے تمام علم کے خزانوں تک رسائی کا دروازہ کھولتا ہے۔